الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ الحمدللہ، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینوں کا نام ہے، اور منہا 4 حرم، اور اس میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ کون سے ہیں یا رسول اللہ؟ اس میں سے جو 4 ہیں وہ ہیں 1 ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور والمحرم، یہ 3 مہینے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ورجب مضر، اور جو مضر کا جو رجب ہے وہ 1 ہو گیا، اور جو جمادِ آخرہ اور شعبان، جمادِ ثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اور عربی میں رجب کا جو معنی ہے وہ تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا۔ اور اس کو جو قبیلہ ہے، قبیلہ مضر، جو عربوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، وہ اس کو قابل یعنی مدح سمجھتے تھے اور بڑی بات سمجھتے تھے، اور جاہلیت میں ماہ رجب کا ایک خاص اہتمام کیا جاتا تھا، اور اسی نسبت سے اس کا نام رجب مضر رکھا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بیہقی میں ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ جو ہیں ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں نہ وہ جنگ کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں آج کل کیا کرتے ہیں کہ وہ رجب میں باقاعدہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رجب ایک معظم، ایک عظمت والا، ایک حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں الگ سے ایجادات، الگ سے چیزیں کرنا شروع کر دیں۔ رجب میں خاص روزوں کا اہتمام کرنا رجب کے لیے، اور اس کو سنت سمجھ کے عمل کرنا، یہ بعض علماء کے نزدیک یہ بدعات میں سے ہے، بلکہ ان امور میں سے ہے بعض علماء کے نزدیک کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام رجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اس کی سند جو سنن ابن ماجہ کی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ ایک اور حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ملتی ہے جو صحیح ہے اور اس کی طرف اشارہ اور تأیید کرتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب دیکھتے کہ ماہ رجب میں لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور ان کے سامنے یعنی برتن لایا جاتا تو وہ باقاعدہ اس کو کھاتے، اور کہتے کیا کہتے، سوچو، کہتے کلو، اس کو کھاؤ، فَإِنَّهُ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے، كَانَتْ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے، اس میں کھاؤ پیو، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جاہلی لوگ ایام جاہلیت میں اس کی تعظیم اور ٹکراؤ اور اس کو ایک عظمت والا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان جاہلی امور سے، جو ایک اس کا اپنا حق ہے اس کی تعظیم کرنا، اس سے زیادہ مبالغہ کر کے روزہ رکھنا خصوصی طور پر اس سے منع کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسنون نہیں ہے، یہ ایک انداز میں محل نظر عمل ہے، اور اس سے گریز کرنا بعض سلف کے اقوال کے مطابق اور بعض علماء کے قول کے مطابق اس سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کے اہتمام کرنا محل نظر ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔